جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مسیحیوں کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے، اور صرف پاکستان کی کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی کلیسیاؤں کے لیے، اور پوری دنیا میں آج کھجور کا اتوار یا پام سنڈے منایا جا رہا ہے۔ اور اس واقعے کو بے شک ہم اس طرح یا اس وقت میں تو نہیں ہے، لیکن 2000 سال بعد بھی ہم یاد رکھتے ہوئے اس واقعے کی رسم کو دہراتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ لوگوں نے مل کر کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لے کر استقبال کیا اور راہوں میں کپڑے بچھا کر اور یسوع مسیح کی سواری پر کپڑے بچھا کر خدا یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کیا، اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم بھی جلوس لے کر گئے تھے اور اس شان کو تازہ کیا تھا، اور اس واقعے کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ بیت فگے اور بیت الیا کا مقام ہے، اس کے نزدیک خدا یسوع مسیح پہنچے ہیں اور وہاں سے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں پہنچتے تو میں کدی اور اس کا بچہ بندے کو ملیں گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ گئے، گدی کا بچہ کھولا، اور جیسے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب وہ پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے اور وہ بھیج دے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا۔ تو جب ہم اس کا والے وقوع دیکھتے ہیں یا بیتنیہ کے بارے میں جانتے ہیں، تو سب سے پہلے تو بیتنیہ جو ہے، بیت کا مطلب گھر ہے اور الیا کا مطلب ہے انجیر یا کھجور، کچی کھجوروں یا انجیروں کی جگہ، انجیروں کا گھر، یہ بیتنیہ ہے۔ اور یہ دریائے یردن کے مشرقی کنارے پر واقع تھا، اور وہ بیتنیہ جس کا یہاں ذکر ہوا، یہ وہ بیتنیہ نہیں جہاں مریم مارتھا اور لازر رہتے تھے، یہ اور ہے۔ اور بیت فگے جو ہے اس کا مطلب ہے کچے انگوروں کی جگہ، اور یہ یروشلم کے مشرق اور یرو کے راستے میں کوہ زیتون پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے بیت فگے، اور یہ شمال مغرب کی طرف بیتنیہ کے بہت قریب تھا، اور اسی گاؤں کے قریب یسوع مسیح نے ایک بے پھل انجیر کے درخت کو سکھا دیا تھا، اس پر لعنت کر کے، اور اسی گاؤں سے خداوند نے اپنے لیے گدھی اور اس کا بچہ منوائے۔ سو میرے عزیزو، اس واقعے سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کوئی اچانک یا غیر متوقع طور پر نہیں ہوا، اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ پہلے سے ایک منصوبہ طے تھا، اور انبیاء کی معرفت خدا نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 520 سال پہلے نبوت کی گئی، پیشین گوئی کی گئی زکریا کی معرفت کہ بنت صہیون شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ جوان ہے، وہ گدھے پر، بلکہ گدھے کے بچے پر، لادو کے بچے پر سوار ہے، وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا۔ یہ سارا کچھ پہلے سے طے تھا، پہلے سے خدا کے منصوبے میں تھا، اور ویسا ہی ہوا، کیونکہ انبیاء اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ اور یہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جلوس نکالنا، اس کا رواج کب شروع ہوا؟ تو میرے عزیزو، کھجور کی ڈالیوں کا رواج جو تھا یہ
صلیبی جنگوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اور صلیبی جنگ کے جو مجاہدین تھے، جو لڑنے والے سپاہی تھے، جب وہ واپس آتے تھے یروشلم سے ہو کر، تو وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے تھے اور ان کو لہراتے ہوئے وہ گرجا گھر میں داخل ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ثبوت ہے کہ یہ واقعی یروشلم سے ہو کر آئے ہیں۔ جس طرح عام طور پہ جب آپ کسی جگہ پر جائیں اور کسی سے ذکر کریں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، تو اگر اس کو اعتبار نہ آئے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی نشانی حاصل ہوگی، تو آپ کے پاس اگر ہوگی کوئی چیز تو آپ دکھائیں گے کہ یہ فلاں جگہ کی فلاں مشہور چیز ہے جو میں وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح صلیبی جنگوں کے مجاہدین جو تھے وہ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی یروشلم سے ہو کر آئے ہیں۔ اور اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی تمہیں گدھی کا بچہ بندھا ہوا اور اس کا ملیں گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، تو قابل غور بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح گاؤں سے باہر اور شاگردوں کو وہ گاؤں کے اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ جاؤ اور گاؤں میں جب داخل ہوگے تو وہاں تمہیں گدھی اور اس کا بچہ بندھے ہوئے ملیں گے، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا کہ مالک تم سے پوچھے گا کیوں کھولتے ہو، تو یہ کہہ دینا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ مالک اپنے گھر میں ہے، گدھی اور اس کا بچہ گاؤں میں ہے، گاؤں کے اندر ہے، خداوند یسوع مسیح گاؤں سے باہر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا، یہ فرمانا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی نظر ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر چیز کو وہ اپنی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ دلوں اور گردوں کو بھی جانچ لیتا ہے۔ جو دلوں کے خیالات کو، دلوں کے ارادوں کو جان لیتا ہے، تو گاؤں کے اندر کی چیزوں کو جاننا کوئی مشکل بات نہیں اس کے لیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو خداوند ہے وہ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں، اس حصے میں یہ ہے، جب یہ کہا کہ جب کوئی پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو، تو کیا کہنا؟ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ اور اس بات سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک خداوند ہے، اور گدھی کا مالک بھی جانتا تھا کہ اصل مالک میں نہیں بلکہ اصل مالک وہ ہے جس نے اس گدھی اور بچے کو لینے کے لیے بھیجا۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں بات کو مختصر کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب وہ گدھی اور بچے کو لے آئے تو شاگردوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی اور دوسرے درختوں کی ڈالیاں لی، راہ میں بچھائیں، ہاتھوں میں لی، لہراتے ہوئے نعرے لگائے، اور اس گدھی کے بچے پر، یعنی جو یسوع مسیح کی سواری تھی، اس پر اپنے کپڑے ڈالے، اور نہ صرف اس پر کپڑے ڈالے بلکہ اس کی راہ میں بھی کپڑے بچھائے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے شاگردوں کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کی عزت کا اظہار، اور صرف شاگردوں نے نہیں
بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ لوگ یروشلم میں عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد عید فصح آنے والی ہے۔ عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور کافی تعداد میں تھے، اور شاید وہ اپنی انفرادی خوشی کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اجتماعی خوشی میں شامل ہو گئے، اور ان سب نے شاگردوں کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا۔ اور کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لینا، لہرانا کس بات کی علامت ہے؟ کیوں لہرائی گئی؟ تو میرے عزیزوں، کھجور کی ڈالیاں یا دوسرے درختوں کی ڈالیاں لے کر ہاتھوں میں لہرانا یہ خوشی کی علامت ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے میرے ساتھ احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور 40واں آیت۔ احبار 23واں باب 40واں آیت۔ وہاں لکھا ہے، سو تم پہلے دن خوشگوار درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بیلیں مجنون لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ کھجور کی ڈالیاں، بیلیں مجنون کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر کیا کرنا؟ خداوند اپنے خدا کے آگے خوشی منانا۔ تو یہ حوالہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر لہرانا خوشی منانا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ پرانے عہد نامے میں نہمیہ کی کتاب اس کا 8واں باب 14ویں اور 15ویں آیت پڑھتے ہیں، نہمیہ 8واں باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ بائبل جن کے پاس ہے بڑا مہربانی کو حوالہ نکالا کریں تاکہ پتہ ہو کہ کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ نہمیہ 8واں باب 14ویں اور 15ویں آیت پڑھوں گا، اگر کسی نے نکال لیا تو پڑھ دیں۔ اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کے لیے لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ 7ویں مہینے کی عید میں، اور عید کیا ہوتی ہے؟ عید کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ خوشی، خوشی منانا۔ عید پہ آپ خوشی مناتے ہیں نا سب، عید کا مطلب بھی خوشی ہے۔ تو یہ حکم تھا خدا کی طرف سے جو موسیٰ کی معرفت دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، کہ 7ویں مہینے کی عید میں تم صرف ڈالیاں ہاتھوں میں لہرانا نہیں، بلکہ اپنے لیے ان شاخوں سے جھونپڑیاں بنانا، اور 7 دن تک 7ویں مہینے کی عید کی خوشی منانا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ڈالیاں خوشی کی علامت ہیں، اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اور خوشی کس بات کی تھی؟ خوشی اس بات کی تھی کہ یسوع ناصری بادشاہ ہے، بادشاہ کے طور پر وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور یسوع مسیح کا بادشاہ کے طور پہ یروشلم میں داخل ہونا
پہلے میں نے بتایا کہ یہ کوئی غیر متوقع نہیں، بلکہ یہ زکریا کی نبوت کے مطابق جو 520 سال قبل ہو چکی تھی، یہ پیش آیا کہ وہ بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح اگر یسوع مسیح سے 700 سال پیچھے چلے گئے، یوسایہ کی بات پر جب یسوع مسیح کی پیدائش کی نبوت کی گئی تو وہاں پہ یوسایہ نے نبوت کے ذریعے کہا کہ اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ تو گویا وہ شہزادہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اور خدا ان کا کلام اسے بادشاہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اور جب وہ پیدا ہو چکا تو آپ کو یاد ہے کہ مجوسی خداوند یسوع کو دیکھنے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر ہیرودیس سے کیا پوچھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بھی آ کر بادشاہ ہی کہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ مسیح یسوع بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو اس کی صلیب پر ایک کتابہ جو لکھا تھا، اس پر کیا لکھا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ بے شک یہ کہا گیا کہ ایسے نہ لکھ، بلکہ یہ لکھا ہے بادشاہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، اور بطور بادشاہ ہی کو یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی سواری کیسی ہے؟ گدھے کی، جبکہ بادشاہوں کی سواری ہوتی ہے گھوڑے۔ لیکن یاد رہے کہ گھوڑے کی سواری سے، گھوڑے پر سوار ہونے سے بادشاہ کے اعلان جنگ کا خیال آتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بادشاہ طبل جنگ بجانے آیا ہے، اور جب کوئی بادشاہ گدھے پر سوار ہوتا ہے، دوسری مملکت کی طرف جاتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صلح، امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور یسوع مسیح چونکہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جنگ تو نہیں کرتا، لیکن سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور سلامتی لے کر آتا ہے۔ اگر آپ زکریا کا صحیفہ جو تلاوت کی گئی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا بوجھنا دے گا۔ وہ جو گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، اے بنت صہیون، وہ کیا کرے گا؟ وہ قوموں کو صلح کا بوجھنا دے گا، اس لیے کہ وہ صلح لے کر آیا، اس لیے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور میرے عزیزو، شاگردوں کا تو یہ ایمان تھا ہی کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے، لیکن میں نے شروع میں بھی کہا کہ لوگوں نے بھی اس کی راہ میں ڈالیاں اور کپڑے بچھائے۔ تو جب کپڑے بچھائے ہیں راہ میں، ڈالیاں تو سمجھے میں نے جیسے کہا خوشی کا اظہار ہے، تو کپڑے بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں، سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 9واں باب اور 13ویں آیت، کہ کپڑے بچھانے کا مطلب کیا ہے، کیوں کپڑے بچھائے گئے؟ پڑھیے دوسرا سلاطین 9واں باب 13ویں آیت۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی،
اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ جب کسی کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، مسئلہ کیا جاتا ہے، کہ لوگوں کا تسلیم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اسے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، وہ اس کی راہ میں کپڑے بچھاتے تھے، پوشاک اپنی بچھاتے تھے، جس کا یہاں لکھا کہ جب یاہو کو بادشاہ بنایا گیا تو لوگوں نے اپنی اپنی پوشاک جن سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ جا رہا تھا ان سیڑھیوں پر بچھا دی اور نعرہ لگا دیا کہ یاہو بادشاہ ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی راہ میں کپڑے بچھائے، مطلب یہ کہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ سو میرے عزیزو، یہ تمام حوالہ جات ثابت کرتے ہیں کہ یسوع المسیح بادشاہ ہے اور وہ ابدالآباد قائم رہنے والا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی کی انتہا نہیں، اس کی بادشاہی ختم ہونے والی نہیں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم اس وقت کر رہے تھے، شاگردوں کے ساتھ مل کر راہ میں کپڑے بچھا رہے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آج سے تقریباً 4 دن بعد یعنی جمعے کے روز ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، جو آج ہوشنا کا نعرہ لگاتے ہیں، جو آج یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، وہ 4 روز بعد ایک اور نعرہ لگاتے ہیں کہ بادشاہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ تو یہ ہم سیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ خوشی منانے والوں میں سب مسیح کے حامی نہیں تھے، مسیح کی بادشاہی کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نعرہ لگاتے تھے یا جو شغل دیکھنے کے لیے اس جلوس میں شامل ہوئے تھے۔ سو میرے عزیزو، یہ مضمون بہت لمبا ہے لیکن میں بات کو مختصر کروں گا۔ یسوع مسیح بادشاہ ہے، رہے گا، تھا بھی۔ ہم یہ اقرار بھی کرتے ہیں، آج کے دن خاص طور سے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، یسوع مسیح کی جے، یسوع مسیح بادشاہ ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ذرا اپنی اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ کیا ہم واقعی اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں یا پھر ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے 4 دن بعد نعرہ لگایا تھا کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ شاید آپ میری اس بات سے حیران ہوں کہ ہم مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ بات کیوں کہہ دی؟ میں اس لیے میں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپری طور پہ نام نہاد مسیح ہوتے ہیں، جو اپنے نام کے ساتھ مسیح لگاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کہلواتے ہیں لیکن مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں چلتے، مسیح کے حکموں کو نہیں مانتے، اور جب نہیں مانتے تو جتنے چاہے نعرے لگاتے رہیں، ہمارا ان نعروں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خداوند کرے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں تو اس فہرست میں سے نکل آئیں اور اس فہرست میں شامل ہوں جو دل سے خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جو دل سے کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آدمی والا پر ہوشیار۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کی تعریف میں